وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور نمرودیوں کا مناظرہ شروع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نمرودیوں کو جواب دیا تھا کہ انہی لوگوں سے پوچھو، تم انہیں اپنا رب مانتے ہو؟ یہ لوگ خود بتائیں گے۔ تب ان لوگوں نے جواب دیا، پھر اوندے سر کر دیے گئے، یعنی خجالت اور شرمندگی سے سر جھکا لیے اور حیرت سے بولے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں اور بات نہیں کرتے، تو پھر جان بوجھ کر یہ بات کیوں کہتے ہو کہ ان سے پوچھو؟ پھر جب بت پرستوں نے اپنے خداؤں کی عاجزی کا اقرار کر لیا تو ان کی باتوں کا جواب دیا، تو کیا پوجا پاٹ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بے واسطہ ہو کر، اس کو جو نہ بنا سکے تمہارا کچھ اور نہ بگاڑ سکے تمہارا، یعنی اس کو تم کتنا ہی پوجو مگر وہ تم کو نفع نہیں دے سکتا، اور یوں ہی اس کو کبھی بھی نہ پوجو بلکہ توڑ پھوڑ بھی ڈالو جب بھی وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہارے ان معبودوں کا حال یہ ہے کہ اگر زندگی کے کسی کونے میں نہیں پوجتے ہو تب بھی یہ ساری زندگی آپ پوجتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، اور نہیں پوجتے ہو انہیں تکلیفیں دیتے ہو، توڑ پھوڑ ڈالتے ہو، تب بھی یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یوں ہی اس کو کبھی بھی نہ پوجو جو بلکہ توڑ پھوڑ بھی ڈالو جب بھی وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، تو لعنت ہے تم پر، یعنی برائی اور خرابی ہو تم پر اور ان پر جنہیں تم پوجتے ہو بمقابلہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو کیا عقل نہیں رکھتے، یعنی کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ اپنے عمل کی برائی معلوم کر لیتے؟ جب نمرود کی قوم نے یہ بات سنی تو عداوت سے مضرت پہنچانے کی طرف مائل ہوئی۔ جب انسان کو کوئی جواب نہیں ملتا ہے اور وہ ہٹ دھرم ہوتا ہے تو پھر جواب نہیں، وہ اپنی ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے۔ نمرودیوں نے بھی وہی کام کیا، کیا؟ چنانچہ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سب نے کہا کہ ان کو جلا دو اس لیے کہ آگ کا عذاب ہولناک ہوتا ہے، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی ان سے بدلہ لے کر اگر کرنا ہے، یعنی اگر تم بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو۔ پھر نمرود نے حکم کیا تو ایک پہاڑ کے سامنے ایک گڑھا بنایا گیا، اس کی دیوار 60 گز بلند تھی، اور مہینے بھر تک لکڑیاں جمع کرتے کرتے اس گڑھے کو بھر دیا، اور بہت سا تیل تمام ایندھن پر چھڑک کر اس میں آگ لگا دی، اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی گردن مبارک میں طوق، ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر منجمق سے آگ میں ڈال دیا۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تم سے تو کچھ بھی حاجت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس سے حاجت ہو اس سے مانگیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ خود جانتا ہے مانگنے کی حاجت نہیں، چونکہ خدائے جلیل پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا توکل پکا اور ما سوائے اللہ سے انقطاع پورا تھا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ پیچھے آیت میں جب وہ لاجواب ہو گئے اور کوئی جواب نہ مل سکا تو انہوں نے ایک صدا بلند کی کہ حرقوا وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا، ایک پہاڑ کے پاس ایک بہت بڑی باؤنڈری بنائی جس کی دیواریں
60 گز اونچی تھی. کتنی؟ 60 گز اونچی. اس میں 1 مہینے تک لکڑیاں بھرتی رہی پوری قوم. جب وہ اوپر تک بھر گئی تب اس میں تیل چھڑک کر کے آگ لگائی گئی. جب آگ پوری طریقے سے بھڑک گئی تب حضرت ابراہیم کو منجمق، آپ نے دیکھا ہوگا ایک رسی کا وہ بناتے ہیں، اس میں ڈیلا رکھ کے ایسے کر کے گھما کر کے ایک سرا چھوڑ دیتے ہیں تو ڈیلا کافی دور جاتا ہے. اس کو گوفن وغیرہ بھی پہلے بانس کی ایک منجمق بنائی جاتی تھی اسی طریقے سے. اس میں پتھر رکھ کر کے قلعے کی دیواروں کو توڑا جاتا تھا. یہ توپ وغیرہ تو بعد میں آئی ہے. قلعے کی دیواروں کو توڑا جاتا تھا کیونکہ پتھر جب اس میں رکھ کر کے مارتے تھے منجمق میں تو بڑی تیزی کے ساتھ جا کر کے وہ دیوار پر لگتا تھا اور دیوار میں شگاف پڑ جاتا تھا. کئی بار ایک جگہ پر پتھر مارنے سے دیوار اس جگہ سے ٹوٹ جاتی تھی. اسی ٹائپ کی ایک منجمق ہوتی تھی تو انہوں نے بھی ایک منجمق بنائی کیونکہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو اس میں ڈالنا تو دور کی بات رہی. تو منجمق میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا. آگے کا واقعہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا. آگے آیت میں بیان بھی کیا گیا ہے کیونکہ حضرت جبریل فوراً حاضر خدمت ہوئے اور کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں، تم سے کوئی حاجت نہیں. کہا جس سے حاجت ہے اس سے مانگیے. کہا میں جس سے حاجت رکھتا ہوں وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کا خلیل کس حالت میں اور کہاں جا رہا ہے. یہ مناظرہ جبریل علیہ السلام کے بیچ میں ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس پکے ایمان کو اور یقین کو دیکھا تو فوراً حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. ایک تو یہ ہے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. کتنی ٹھنڈی ہو جا؟ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو بھی تکلیف ہوگی. بھائی ابھی ایسی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو تکلیف دینے لگتی ہے. ابھی جتنا ٹھنڈا ہے آرام دہ ہے، کولنگ اگر بڑھ جائے تو تکلیف دہ ثابت ہونے لگتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ، جس میں کہ آرام رہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ میں گئے تو آگ گلے گلزار ہو گئی، پھول کھل گئے. اور طرف سب میں آگ تھی لیکن جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہاں پھول کھلے ہوئے تھے، پھولوں کا بچھونا تھا. جیسے آگ میں پہنچے توق جل کر ختم ہو گیا، بیڑیاں جل کر ختم ہو گئیں، ہتکڑیاں جل کر ختم ہو گئیں اور آپ آرام سے جا کر کے اس چمن میں بیٹھ گئے. 7 دن تک وہاں پر رہے. جب اپنے قلعے کی محل کی چھت پر چڑھ کر نمرود نے دیکھا تو کہا ابراہیم کیا آگ نے تجھے نہیں جلایا؟ تیرا رب اتنا طاقتور ہے کہ اس نے آگ کو بھی گلزار بنا دیا، گلستہ بنا دیا. تو کیا میں تیرے رب کے لیے قربانی پیش کروں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اے نمرود، تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک تو اپنے دین پر، اپنی حالت پر، یعنی جب تک تو توبہ نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا اللہ پر، اپنے خدائی کے دعوے کو ختم نہیں کرے گا، تب تک تیرا یہ قربانی دینا کوئی فائدہ نہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے کئی 100 قربانیاں رب کی بارگاہ میں پیش کی. 7ویں دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکلے اور اس جگہ کو چھوڑ کر، عراق کو چھوڑ کر آپ فلسطین کی طرف تشریف لے گئے. فلسطین میں آپ پہنچے تو آپ کے چچا زاد بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا ان سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی. اور ایک نکاح آپ نے اور کیا تھا حضرت ہاجرہ سے، ان کا نام حضرت سائرہ تھا، ان کا نام حضرت ہاجرہ تھا. ان سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، جو رب کا حکم ہوا کہ انہیں وادی زی زرع میں لے جاؤ. آپ وہاں پر جہاں کعبہ بنا ہوا ہے وہاں جا کر چھوڑ کر کے آئیے. واقعہ لمبا ہے انشاءاللہ پھر کبھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کی کائنات ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، احکام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کے صدقے میں رب کردگار اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم سب کو توبۃ النصوح عطا فرما دے، قلب خاشع عطا فرما دے، رزق واسعہ عطا فرما دے، ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے. تجھے فضل کرتے نہیں
الاعتبار، نہ ہو مایوس تیرے رحمت سے امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔